نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ الفیل پڑھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی سورہ القاریہ سورہ نمبر 101 سے لے کے اب سورہ 105 تک اس کے یعنی کون ہے مخاطبین؟ سارے قریش کے لوگ ہیں. سامنے جو مخاطب قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا تھے؟ آخرت کے منکر تھے، آخرت کو نہیں مان رہے تھے، اور پھر یہ جو ان کو سرداری ملی ہوئی تھی اسے اپنا حق سمجھ کر اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے. نہ یہ لوگوں پہ خرچ کرتے تھے اور نہ ہی آخرت کو مانتے تھے، اور نہ ہی اللہ کے گھر کو انہوں نے یعنی کہ توحید کا مرکز بنایا ہوا تھا، بلکہ یہ بتوں سے انہوں نے بھر رکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ انہیں ماضی کے یعنی کہ پیچھے مثالیں دے کے اللہ بتا رہے ہیں. اللہ پہلے سورہ القاریہ میں بتا رہے ہیں کہ تم نہیں آخرت کو مان رہے، آخرت ضرور آئے گی، ہر چیز کو کھڑکھڑا کر رکھ دے گی، ایسے جیسے دروازے کے اوپر اچانک سے کوئی آ کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایسے ہی قیامت آئے گی. القاریہ تم القاریہ، القاریہ یعنی ایسے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے کہ مخاطب کے دماغ کو کھول کے رکھ دینے والی یہ آیا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی یعنی کہ وہ ایسے کھٹکھٹائے گا کہ اچانک سے وہ تم پر آ جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، الحاق و متکاثر، تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، ہلاک کر کے رکھ جائے کثرت کی حرص نے، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے، لیکن یہ حسرت تمہاری جو ہے کثرت یہ تمہاری ختم نہیں ہوئی، یہ لالچ تمہارے ساتھ ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں سورۃ العصر میں والعصر یعنی رسالت کا سارا عرصہ اس بات پر گواہی دیتا ہے، یعنی پیچھے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی جن کی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بتائے ہیں، ان سارے رسولوں کا جو عرصہ ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ وقت کے جو مخاطب لوگ ہوتے ہیں وہ سارے خسارے میں ہیں. اسی طرح قریش کے لوگوں، تم بھی وقت کے رسول کے مخاطب ہو، تم بھی سارے خسارے میں پڑے ہوئے ہو. اس سے مستثنی وہ ہوں گے جو ایمان لیں گے اور نیک عمل کریں گے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الہمزہ میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا کردار کیا ہے، یعنی کہ تباہی اور بربادی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو یعنی کہ اشارے باز ہے اور عیب جو ہے وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خامیاں بتائی ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں وہ چور چور کر دینے والی میں ڈال دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چور چور کر دینے والی؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، ایسے جیسے کوکر کے اندر سالن پکائی جاتی ہے، وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بڑے بڑے شعلوں اور ستونوں کی شکل میں ہوگی. اب جو ہے سورۃ الفیل، اب اللہ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں، تم نے جو ہے یعنی بیت اللہ کو بتوں سے بھر رکھا ہے، شرک کا مرکز یعنی اڈا بنا رکھا ہے، اور اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو تمہاری نسبت ہے اس کے تم وارث بنے ہوئے ہو اور اس گھر کے متولی بنے ہوئے ہو. حالانکہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو تم آباد کرو، کیونکہ تم اپنی گواہی دے چکے ہو شرک کے اوپر. تو جس طرح شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آباد کرنے کے لیے آئے تھے بیت اللہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اس وقت شیطان نے جس طرح رکاوٹیں ڈالیں اور پھر ان رکاوٹوں کو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمی کیا یعنی کہ کنکر مارے، تو اس شیطان کو ہٹانے کے لیے اسی طرح دوسری طرف ابرہہ کا لشکر آیا اس بیت اللہ کو یعنی کہ گرانے کے لیے. تو اس وقت بھی ترمیم تم لوگوں نے رمی کی. اب اگر یعنی کہ تم لوگ اس بیت اللہ کو توحید کا مرکز نہیں بنو گے اور اس وقت کے رسول کا کہنا نہیں مانو گے، جس طرح وہ شیطان جس کے اوپر ہر سال حج میں رمی کی جاتی ہے، اور وہ ابرہہ کا لشکر جو بالکل یعنی وہ ہو گیا تہس نہس ہو گیا، اسی طرح تم بھی تہس نہس کر دیے جاؤ گے. اسی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کنکریاں برسائے گا جس طرح ان لوگوں کے اوپر برسائی گئی تھیں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے حال ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال عام الفیل میں پیدا ہوئے یہ اسی سال کا ہی واقعہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ عینی شاہد تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ہر ایک اس کو اتنا واقف تھا، اتنا جانتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تھوڑا سا یعنی کہ مختصر طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ یہ سب کی زبان پر عام واقعہ تھا. ہر ایک کو یہ جو فیل والا ہاتھیوں والا واقعہ تھا ہر ایک کی زبان میں عام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں بسایا، اس وقت یہ علاقہ امن اور رزق کے وسائل سے بالکل محروم علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کے لیے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کی اولاد کو یہ دونوں چیزیں حرم کے واسطے سے حاصل ہوئیں. لیکن بعد کے لوگوں نے اس حقیقت کو فراموش کر کے اپنی بدمستیوں میں کھو گئے، اور ان کی اس ناشکری پر قرآن نے ان کو جگہ جگہ تنبیہ فرمائی. اب جو سورہ ہے سورہ فیل، اس میں قریش کو ابرہہ کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے بیت الحرام کو ڈھانے کے لیے ناپاک ارادے سے 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر اس نے چڑھائی کے لیے روانہ ہوا، ایک ایسے بھاری لشکر سے بالخصوص جب کہ اس کا ہراول دستہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا.
اب عربی لوگوں کے لیے میدان میں نکل کر عہدہ برا ہونا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے پہاڑوں میں محفوظ ہو کر سنگ باری کی صورت میں اپنی مدافعت یعنی دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ مدافعت یا یہ دفاع ایک کمزور مدافعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی سے ان کو یعنی ان کی اس کمزور مدافعت کو ابرہہ کے لشکر گراں کے لیے ایک قہر الہی بنا دیا، اور وہ اس طرح تباہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت یعنی مکہ کی وادی میں چیلوں، کووں اور گدھوں کو کھلایا۔ جس طرح سورہ انفال میں کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم، یعنی صحابہ کی ایک تھوڑی سی جماعت 300 کا لشکر تھا، 1000 ابو سے انہوں نے وہاں لڑائی ہوئی، یعنی کہ پھر کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ قاتلہم، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا تھا، وما رمیتا اذ رمیتا، اور تم نے نہیں پھینکا تھا جب بھی پھینکی وہ ریت، ولیکن اللہ رحمہ، لیکن اللہ نے پھینکی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ آزمائے مومنین کو، منہ اپنی طرف سے بلا حسنہ، بہترین آزمائش سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی تم لوگ اس وقت قریش کے لوگ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تھوڑی سی اپنی مدافعت میں وہ کنکریاں برسائی تھیں، لیکن اللہ نے یہ سارا اپنا یہ گھر بچایا تھا، تو اب بھی وہی اللہ ہے اپنے رسول کی اور اس گھر کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن قائد الکافرین، یہ ہے بے شک اللہ مومنوں کی جو وہ ہیں کافر ہیں ان کی چالوں کو پاست یعنی ناکام کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس سورہ میں یعنی سورۃ الفیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک، الم تری کیف، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب ترا جہاں آ جاتا ہے تو وہ یعنی جو سامنے مخاطبین ہیں ان کی ایک ایک فرد کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا کیا تھا تمہارے رب نے بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ یعنی ہاتھیوں کی تعداد کافی ساری تھی، کوئی کہتے ہیں 9 بڑے ہاتھی تھے، یہ لشکر جرار تھا جو یعنی کہ مدینے پر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ اصحاب الفیل یا ہاتھی والے کون تھے، قرآن نے یہاں ان ہاتھی والوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، یعنی مختصر طور پر صرف ان کے انجام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بات ختم کر دی۔ اس مختصر یعنی خطاب کی وجہ کیا تھی کہ مخاطب گروہ کو ان کا سارا واقعہ معلوم تھا۔ اصحاب الفیل کے الفاظ سے ان کا تعارف ہی یہ سمجھ جانے کے لیے کافی تھا کہ یہ اشارہ یمن کے حبشی حکمران ابرہہ کی طرف سے ہے، کہ جس کے حملہ آور لشکر کے ساتھ کوہ پیکر ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھیوں والے کا لشکر کا تجربہ عربوں کو پہلی بار اس جنگ میں ہوا، اس وجہ سے اسی نام سے انہوں نے اس حملے کو یاد رکھا جس سے ان کی سنگینی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاتھی یعنی ایک تھا یا بہت سارے تھے، کیونکہ صاحب الفیل ہوتا تو ایک ہاتھی ہوتا، اصحاب الفیل کا مطلب ہے یہاں یعنی ہاتھیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام یا نامراد نہیں کر دیا، یعنی ابرہہ اور اس کا کردار۔ اب ابرہہ کی چال اپنی اس چال میں ابرہہ کیسے ناکام ہوا؟ عیسائیت کے تعصب کے جنون میں اس نے یہ اسکیم بنائی کہ عربوں کو عیسائی بنا لے، اور اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم و شان گرجا بنوایا، اور حبش کے نجاشی کو، جس کے نائب السلطنت کی حیثیت سے وہ یمن پر حکومت کر رہا تھا، اس نے لکھا کہ میں نے ایک ایسا گرجا تعمیر کرایا ہے جس کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کے حج کا رخ بھی اس کی طرف موڑ دوں اور ان کے مکہ کے یعنی معبود کو، عبادت خانے کو ڈھا دوں۔ اس کے بعد اس نے کعبہ پر حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ اس کی تعمیر کردہ گرجے کو کسی عرب نے بمقصد توہین ناپاک کیا ہے۔ یہ واقعہ اول تو بالکل جھوٹ معلوم ہوتا ہے، بالفرض یعنی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بڑے بہادر تھے اور تلوار کی دھنی پر ہی وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ اس یعنی مقابلہ کرتے تھے، وہ اس طرح کی پاست حرکتیں نہیں کر سکتے تھے، لیکن بالفرض یہ بات صحیح بھی مان لی جائے، کسی ایک شخص کا انفرادی فعل اس بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کا انتقام پوری قوم سے لیا جائے، تو یہاں تک کہ اس جرم کی پاداش میں ان کے دینی معبود کو ڈھا دینے کی جسارت کی جائے، لیکن عیسائیوں کے جذبات بھڑکانے اور نجاشی کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس جھوٹ کو خوب شہرت دی گئی، یہاں تک کہ 60,000 کا لشکر جرار جس کے ساتھ 9-10 ہاتھی بھی تھے جمع کر کے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی، لیکن ابرہہ کی یہ ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ نے بالکل پامال اور رائگاں کر دی۔ ان تدبیروں کو قید چال سے تعبیر کرنے کی ایک واضح وجہ تو وہی ہے جس کی طرف یعنی پیچھے اشارہ ہو چکا ہے، جس طرح اس نے کہا کہ اس کو ناپاک کیا ہے، یہی اس کا میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک نہایت ظالمانہ اقدام کو جائز کرنے کے لیے ایک نہایت بےہودہ قسم کا الزام گھڑا گیا، لیکن اس کے چال ہونے کے بعض اور پہلو بھی ہیں جن کی طرف حضرت امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس نے محترم مہینوں میں حملہ کیا، اس کا خیال تھا کہ عرب ان مہینوں میں جنگ اور خون ریزی سے احتراز کرتے ہیں۔ اس نے مکہ میں ایسے وقت میں داخل ہونے کی کوشش کی جب اہل مکہ دوسرے عربوں کے ساتھ حج کے مناسک ادا کرنے میں مصروف تھے۔ نمبر 3، اس نے خاص طور پر قیام مینا کے دنوں میں حملہ کرنا چاہا کہ عرب یا تو مینا میں قربانی میں مصروف ہوں گے یا تھکے ماندے گھروں کو واپس آ رہے ہوں گے۔ ابرہہ کی چالوں کی ناکامی کا خدائی انتظام، ان چالوں کو ناکام کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا، یعنی کہ ان کی فوج کو وادی محصر میں روک دیا، محصر کے پتھروں سے عربوں نے اسلحے کا کام لیا اور ان پر سنگ باری کی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ان دشمنوں پر سنگ باری کرنے والی ہوا یعنی حاسب بھیجی جس نے ان کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا۔
ऐसी पथरीली हवा का ज़िक्र बाज़ ऐनी शहदों ने भी बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और इन पर झुंड की झुंड चिड़ियाँ भेजीं। यानी ये इन अबरहा की फ़ौजों की बर्बादी, पामाली और बेकसी और बेबसी से किनाया है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस तरह इनको पामाल किया कि कोई इनकी लाशों को उठाने वाला भी ना रहा। वो मैदान में इनकी लाशें पड़ी रहीं। तो अल्लाह ताला ने इन पर गोश्त खोर चिड़ियाँ भेजीं, जिन्होंने इनका गोश्त नोचा, खाया और वादी मक्का को इनके तअफ़्फ़ुन से पाक किया। तो दुश्मनों पर चिड़ियों को मुसल्लत करना उसकी शिकस्त और पामाली की ताबीर के लिए ये फ़िक्रा मशहूर है। अबाबिलों से क्या मुराद है? अमीन हसन इसराई साहब कहते हैं अबाबिल से अबाबिले मुराद नहीं है, जैसा कि आम लोगों ने समझा है। ये लफ्ज़ घोड़ों की जमात और चिड़ियों के झुंड के लिए आता है। यानी कि यहाँ इन चिड़ियों के लिए जो मकतूलों की लाशें खाने के लिए जमा हुई। अरसल अलैहिम का मतलब है इन पर मुसल्लत कर दी, यानी लाशों के ऊपर इनको गलबा दे दिया। इन्होंने उनकी लाशें नोच नोच के मक्का को इनके तअफ़्फ़ुन से इन लाशों की बदबू से आज़ाद किया। क्या मक्का के लोगों ने खाना काबा को यानी बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जबल हिरा पर चढ़कर रब्बे काबा से जो फ़रियाद की, इससे ये बात नहीं निकलती कि वो बैतुल्लाह की दिफ़ा या मुदाफ़त से बिल्कुल दस्तबरदार होकर और सारा मामला अल्लाह के हवाले करके खुद अलग हो रहे, बल्कि इसमें उन्होंने बाज़ फ़िक्रे तो ऐसे कहे कि जिनके अंदर नाज़ और इत्मीनान की वो शान पाई जाती है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ में है, जो आपने ग़ज़वा बदर के मौके पर ऐन मैदान जंग में फ़रमाई। इस तरह की दुआ मैदान जंग छोड़कर भागने वाला नहीं करता, बल्कि वो शख्स करता है जो अगरचा हालात की नज़ाकत से परेशान तो होता है, लेकिन अपने रब की कुदरत से मायूस नहीं होता। इस दुआ को जिन लोगों ने फ़रार के मफ़हूम में लिया है, उन्होंने निहायत बदज़ौक़ी का सबूत दिया है। जो उनकी दुआ थी वो इस तरह थी, ऐ खुदा, आदमी अपने अहल व अयाल की हिफ़ाज़त करता है, तू भी अपने लोगों की हिफ़ाज़त कर। इनकी सलेब और इनकी क़ुव्वत तेरी क़ुव्वत पर हरगिज़ गालिब ना होने पाए। अगर तू हमारे किबले को इनके रहम व करम पर छोड़ना चाहता है तो तू कर जो तेरी मर्ज़ी। क्या इस गैरत और हमियत के शख्स के बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो मैदान छोड़कर भाग जाएगा? बहरहाल ये राय यानी कि अमीन हसन इस्लाही साहब कहते हैं कि हमारे नज़दीक बिल्कुल बेबुनियाद है कि कुरैश मैदान छोड़कर भाग गए थे। चीलों ने संगे बारी के अबरहा की फ़ौजों को पामाल किया। तरमी के यानी कि तरमी का मतलब तुम उन पर रमी करते थे, मारते थे। यानी ये कौन थे? कुरैश के लोग, जिन्होंने पक्के पत्थरों ये कंकरियों को उठा के उनके ऊपर, यानी वो खुद मैदान में निकल आए थे। फिर उन्होंने रमी की अपनी तरफ से जो भी उनके लिए हो सकता था, उन्होंने किया। फिर अल्लाह ताला ने पथरीली हवा जो बहुत तेज़ चली, इससे क्या हुआ, अबरहा का सारे लश्कर में तितर-बितर हो गया और फिर यानी कि उस हवा से वो बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए और फिर अल्लाह ने चिड़ियों के झुंड भेजे, जिन्होंने इनकी लाशों को नोच-नोच कर खाया। अल्लाह फरमाते हैं फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, यानी बिला आखिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूस की तरह कर दिया। ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान फरमाई है। यानी जब बंदा मैदान में निकलता है, जिस तरह प्यासा कुआँ मैदान में उतरा, उसने अपनी तरफ से कोशिश की, फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला की मदद से उसने पानी पिया। यानी ये भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान फरमाई है कि अगरचे तुम्हारी मदाफ़त कमज़ोर मदाफ़त थी, लेकिन जब तुम हौसला करके मदाफ़त के लिए उठ खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने भी अपनी सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी मदद के लिए अपनी शान दिखाई और इनको खाने के भूस की तरह नाकाम कर दिया। यानी यहाँ अल्लाह ने ये बात बताई कि रम्मी की निस्बत तो मुखातिब की तरफ है कि यानी कुरैश के लोगों ने की, लेकिन इनको खाने के भोज की तरह बना दिया। अल्लाह ताला ने अपनी शान बताई है। इसकी वजह यह है कि अबरहा के लश्कर को पमाल कर देना तनहा अरबों की संगबारी के बस की बात ही ना थी। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी शान दिखाई। ये शान इनकी संगबारी के पर्दे में दिखाई। वैसे ही अल्लाह ने अपनी शान दिखाई, जैसे अल्लाह ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर हवा चला दी और हवा ने मुसलमानों की मदद की। इस तरह की मदद इस मौके पर नमूदार होया करती है। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। नूह ने फरमाया, नूह ने फरियाद की कि ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी कर दी और इन लोगों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने इनके खसारे के में ही इजाफा किया। इन्होंने बड़ी-बड़ी चालें चली और अपनी कौम को बरगलाया कि अपने मबूदों को हरगिज़ ना छोड़ो और ना छोड़ना वुद्दा को, ना सुवा को, ना यगूस को, ना यऊक को, ना ही नसर को। ऐ मेरे रब, इन्होंने एक हल्के कसीर को गुमराह कर रखा है और तू इन ज़ालिमों की गुमराही में अब इजाफा कर। बस वो अपने गुनाहों की बर्दाश्त में पानी में गर्क हुए और आग में दाखिल हुए और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई मददगार ना पा सके। और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, तू इन काफिरों में से ज़मीन में एक भी शख्स ना छोड़। अगर तू छोड़ेगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और सिर्फ नाबकारों और नाशकारों को ही जन्म देंगे। अगर इन आयात पर तदब्बर की नज़र डालें तो मालूम होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के पहले ही फ़िक्रे के बाद उनकी कौम का अंजाम अल्लाह ने बता के रख दिया और इनकी बाकी दुआ मुअख्खर कर दी। हालांकि अंजाम बहरहाल पूरी दुआ के बाद ही सामने आया होगा। इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि कबूलियत की यानी कि जो झलक थी वो ज़ाहिर करने के लिए तरतीब कलाम में तकदीम या तख़ीर कर दी गई। बिल्कुल इसी तरह इस सूरह में अबरहा की फ़ौजों का अंजाम ज़ाहिर करने के लिए इन पर चीड़ों के भेजे जाने का जिक्र पहले किया और इनके पमाल होने का जिक्र इसके बाद किया। सूरह का मिजाज चूँकि कुरैश पर एहसान का था, इस वजह से बलागत का तकाजा यही है कि दुश्मन की बद अंजामी की तस्वीर पहले सामने आए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।